بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ ایران کے خلاف دھمکی کا سلسلہ بند کرے، چائنا۔ عمران خان 10 سال کے لیے جیل چلے جائیں گے۔ سویڈن کا قرآن پاک کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دینے کا فیصلہ۔ 9 مئی کیسز میں عمران خان، اسد عمر، شاہ محمود قریشی کو شامل کرنے کا حکم۔ عراق کا توہین قرآن کرنے والے ملعون کے لیے انٹرپول سے رابطہ۔ جنرل عاصم نے جواب دیا کہ وہ عمران خان کے ذاتی ملازم نہیں ہیں۔ علیم خان۔ بھارتی مسلمان اپنی شریعت سے دستبردار نہیں ہو سکتے، مسلم لا بورڈ۔ الیکشن 2024 میں بھی نہیں ہوں گے، لطیف کھوسا۔ اسرائیل جانے والے گرفتار 5 پاکستانیوں کے رشتہ دار بھی اسرائیل میں موجود ہیں۔ VRN جو بطور خاص کتب پڑھنے والوں کی مددگار۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ چائنا نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف تمام پابندیاں کالعدم قرار دے اور طاقت کے استعمال اور دھمکی کا سلسلہ بند کرے اور معاہدے میں واپسی کے لیے مناسب حالات فراہم کرے۔ یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ میں ایٹمی عدم پھیلاؤ اور امن و امان کو قائم رکھنے کا اہم عنصر ہے۔ امریکہ کی سابق حکومت یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے نکل گئی، جس کی وجہ سے ایران پر شدید دباؤ کا آغاز ہوا اور یہ بحران کا باعث بنا۔ چائنا نے کہا کہ ہم تمام فریقوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ طویل اور پیچیدہ مذاکرات کے بعد ہونے والے اس معاہدے کے نتائج کی قدر کریں، سیاسی عزم کا مظاہرہ کریں، رکاوٹوں کو دور کریں اور معاہدے کو پھر سے زندہ کرنے پر اتفاق رائے تک پہنچ جائیں۔ چائنا ایران کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے اور اس کا یہ خیال ہے کہ گزشتہ مذاکرات میں حاصل ہونے والے نتائج کا تحفظ کیا جائے اور منصفانہ طور پر تمام فریقوں کی تشویش پر توجہ دی جائے۔ اسلام آباد میں اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان نگراں سیٹ اپ سے پہلے 10 سال کے لیے جیل چلے جائیں گے۔ 9 مئی کے واقعات کو مرکز بنا کر اسٹیبلشمنٹ مثال بنانا چاہتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی افورڈ نہیں کی جا سکتی اور کوئی بھی فوج کی ریڈ لائن کراس کرنے کے بارے میں نہ سوچے۔ کئی لوگ بڑے وثوق سے دعوے کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نگراں سیٹ اپ سے پہلے ہی جیل چلے جائیں، لیکن موجودہ چیف جسٹس کی موجودگی میں عمران خان کا کیس فوجی عدالتوں میں نہیں جائے گا۔ آنے والے چیف جسٹس بھی فوجی عدالتوں کے خلاف ہے۔ پہلے سوچا جا رہا تھا کہ الیکشن اگلے سال مارچ میں کروائیں گے، مگر اب اطلاع ہے کہ نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے۔ سویڈن کی حکومت قرآن پاک کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دینے پر غور کر رہی ہے۔ حکومت قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے۔ قرآن پاک سمیت دیگر مقدس کتابوں کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ حالیہ واقعات سے دوستو سویڈن کی داخلی سلامتی کے لیے خطرات میں اضافہ ہوا ہے اور سویڈن کے حملوں کا ترجیحی ہدف بننے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ حکومت نے سیکیورٹی خدشات کے باعث اس سال قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی متعدد درخواستوں کو رد کر دیا تھا، تاہم عدالتوں نے پولیس کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہوئے اسے آزادی اظہار کے منافی قرار دیتے ہوئے مظاہروں اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی اجازت دی۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذموم اور ناپاک جسارت کے بعد دنیا بھر میں مسلمان سراپے احتجاج ہیں اور ملعون شخص کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عدالت نے 9 مئی واقعات کے کیسز میں عمران خان، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت میں جناح ہاؤس حملہ کیس میں دیگر مقدمات میں عمران خان کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جج نے عمران خان کے شامل تشویش نہ ہونے پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے عمران خان سے پوچھا کہ آپ نے ابھی تک تفتیش کیوں جوائن نہیں کی؟
عمران خان نے جواب دیا کہ میں روز عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں، اس لیے شامل تفتیش نہیں ہو سکا، میں ابھی شامل تشویش ہونے کے لیے تیار ہوں۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ آج 4 بجے عمران خان شامل تفتیش ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ 4 بجے میں مصروف ہوں، آج IMF کا وفد مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ عدالت نے عمران خان سے کہا کہ IMF کو چھوڑیں، بہتر یہی ہے کہ آپ پولیس ہیڈ آفس جائیں اور تفتیش جوائن کریں۔ 14 جولائی کو آپ 5 مقدمات میں شامل تشویش ہوں۔ عدالت نے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو بھی شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا۔ عراق نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے عراقی ملعون شخص کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے شخص کے وارنٹ گرفتاری انٹرپول کو بھیج دیے گئے ہیں۔ گرفتاری کے خصوصی وارنٹ عراقی پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر سے جاری کیے گئے۔ سویڈن میں پناہ گزین 37 سالہ عراقی نژاد ملعون شخص سلمان مومیکا نے 28 جون کو عید الاضحیٰ کے موقع پر دارالحکومت اسٹاک ہوم کی ایک مسجد کے باہر قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی مذموم حرکت کی تھی۔ دنیا بھر میں اس واقعے کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کا بے شرم صدر عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ عمران خان بشرا بی بی اور فرح گوگی کی کرپشن بے نقاب کرنے پر جنرل عاصم منیر سے ناراض ہیں۔ علیم خان نے کہا کہ جنرل عاصم منیر DGISI تھے جب عمران خان کو لگا کہ شاید وہ بھی فیض حمید جیسے ہیں اور وہ حسب منشا عاصم منیر سے کام کروا لیں گے، کیونکہ بطور DGC فیض حمید عمران خان کی مرضی کے مطابق کام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن کا بازار عمران خان کے گھر جا کر ختم ہوتا تھا۔ کرپٹ 5 کا جو ٹولہ ہے اس میں فیض حمید بھی شامل تھے، یہ ٹولہ تمام معاملات چلاتا تھا۔ علیم خان نے کہا کہ فیض حمید کی الگ لائن بن گئی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ آرمی چیف بن جائیں گے۔ عمران خان پر ان کی اہلیہ کا جادو کے زور سے مکمل کنٹرول ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ بھی فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہوں، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ اہم ملاقاتوں کے لیے عمران خان میری یا جہانگیر ترین کی گاڑی استعمال کرتا تھا۔ اس بے شرم پارٹی صدر کا مزید کہنا تھا کہ جب عاصم منیر بطور DGISI عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے اور بشرا بی بی اور فرح گوگی کی کرپشن کے ثبوت جو کہ دستاویز اور آڈیوز دونوں صورتوں میں موجود تھے عمران خان کے سامنے رکھے اور یہ بھی کہا کہ لوٹا ہوا پیسہ ابھی بھی ان خواتین کے پاس ہے، تو عمران خان نے عاصم منیر سے کہا کہ وہ اپنی حدیں پار کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ وہ عمران خان کے ذاتی ملازم نہیں ہیں بلکہ اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے لا کمیشن کی نوٹس پر اپنے اعتراضات درج کروائے ہیں۔ لا کمیشن نے ملک کی مذہبی تنظیموں اور شہریوں سے نمائندگی کی شکل میں یکساں سول کوڈ کے بارے میں خیالات اور نظریات داخل کرنے کی درخواست کی تھی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے کہ یکساں سول کوڈ پر لا کمیشن کے بارے میں ہمارا جواب کچھ نکات پر مبنی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے مسئلے کو پبلک ڈومین میں محض اس لیے ڈالا گیا تاکہ اس پر ریفرنڈم کروایا جا سکے، اور کوشش یہ کی گئی کہ عام لوگوں کا رد عمل بھی کمیشن تک ہاں یا نہیں میں ہی پہنچ سکے۔ بورڈ نے کہا کہ متعدد وجوہات کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باوجود یہ مسئلہ خالصتاً قانونی ہے، تاہم یہ مسئلہ اس لیے بھی مزید اہم ہو جاتا ہے کہ اس پر سابقہ لا کمیشن نے جائزہ لے کر یہ نتیجہ نکالا تھا کہ یکساں سول کوڈ نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی مطلوب ہے۔ بورڈ نے کہا کہ مسلمانوں کی مذہبی اساس قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فقہ یعنی اسلامی قانون ہے، جس کو بھارت کے دستور کی دفعہ 25 اور 26 سے بھی تحفظ حاصل ہے۔ سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ کا کہنا ہے کہ الیکشن 2023 میں ہی نہیں، شاید 2024 میں بھی نہ ہوں۔ 12 اگست کو حکومت فارغ ہو جائے گی، پھر نگراں سیٹ اپ بنے گا۔ آصف علی زرداری کو کہا تھا کہ بلاول بھٹو کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنائیں۔ پارٹی میں ہم نے کیا یہی کہنا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری، اگلی باری پھر زرداری؟
نہ پیپلز پارٹی نے مجھے چھوڑا ہے نہ میں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا ہے، مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا، میں آج بھی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں شامل ہوں۔ ہم نے شریفوں اور پی ڈی ایم حکومت کا ساتھ دے کر آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں نے 20 سال کی عمر میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ وابستگی اختیار کی تھی۔ میری 4 آنے کی ممبرشپ ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ کی ہوئی ہے، اس کی سلپ آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ لطیف کھوسہ نے بتایا کہ بی بی شہید کی شادی میں کراچی گیا تو وہاں پہلی دفعہ اس آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ الیکشن 2023 میں ہی نہیں بلکہ شاید 2024 میں بھی نہ ہو۔ اسرائیل جانے کی پاداش میں زیر تفتیش 5 پاکستانیوں کے حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ اسرائیل میں ان کے قریبی رشتہ دار بھی موجود ہیں، اور انہوں نے تفتیش کاروں کو بتایا ہے کہ انہوں نے اسرائیل میں اپنے مذہبی شناخت کو چھپایا تھا تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ان افراد کے خاندان سے تعلق رکھنے والے مزید 5 افراد اب بھی اسرائیل میں موجود ہیں۔ ایف آئی اے نے میر پور خاص کے ان 5 افراد کو اس وقت گرفتار کیا جب اسٹیٹ بینک نے اسرائیل سے آنے والے زر مبادلہ کی نشاندہی کی۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جہاں پاکستانی پاسپورٹ کے حامل افراد نہیں جا سکتے۔ تھوڑی تھوڑی مالیت میں یہ ترسیلات میر پور خاص بھیجی گئیں۔ 6 سال کے عرصے میں مجموعی طور پر 20 لاکھ روپے بھیجے گئے۔ یہ لوگ اسرائیل میں گاڑیاں دھونے یا ہیلپر کے طور پر کام کرتے تھے۔ تفتیش کے دوران ان میں سے ایک نے اسرائیل میں رہنے والی ایک اپنی خالہ کے بارے میں بھی انکشاف کیا۔ یہ خاتون پاکستان سے تقریباً 40 سال قبل اسرائیل ہجرت کر گئی تھی۔ اس کے والد نے ایرانی نژاد یہودی خاتون سے شادی کر لی تھی جس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب ایک ایسی وی آر اینک بنائی گئی ہے جو بطور خاص کتب پڑھنے والوں کی مددگار ہے، جو آپ کی توجہ ہٹائے بغیر آپ کو کتاب پڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ بس آپ کو اینک پہن کر پرسکون جگہ پر بیٹھنا ہوگا جبکہ آنکھوں کے سامنے ٹیکسٹ دکھائی دے گا۔ اس طرح آپ طویل عرصے تک آرام سے اپنی کتاب پڑھ سکتے ہیں، اور نظر کو کم سے کم حرکت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ اس سے آنکھوں پر زور نہیں پڑتا، بصورت دیگر عام سکرین سے آنکھوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک ریموٹ کنٹرول بھی ہے جو کتاب کے متعین کی رفتار، روشنی، فونٹ اور دیگر افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ تاہم اس کی قیمت بہت زیادہ یعنی $350 ہے، اور ایک مرتبہ مکمل چارج پر مسلسل 25 گھنٹے تک مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ کئی رنگوں میں دستیاب مطالعاتی اینک میں 64 GB گنجائش ہے جو ہزاروں کتابوں کے لیے کافی ہے۔ دونوں کے جھگڑے معمول کی بات ہے، یہاں تک کہ صرف ایک ہفتے میں 9 بار دونوں ایک دوسرے کو بریک اپ کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ لڑکی نے ایک بار پھر لڑکے کو بریک اپ کی دھمکی دی جس پر اس نے کچھ ایسا کرنے کا سوچا جس سے نہ تو کوئی جھگڑا ہو اور نہ بریک اپ کا خدشہ ہو۔ جوڑے نے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو ہتھ کڑی سے باندھ لیا تاکہ آئے روز کے جھگڑوں اور بریک اپ سے بچ سکیں۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ کو جگڑے 1 ماہ ہو گئے ہیں، اور دونوں کا ارادہ ہے کہ کم از کم 3 ماہ تک دونوں اسی طرح ایک ساتھ رہیں گے۔ وہ ساتھ شاپنگ پر جاتے ہیں، گھر کا کام کاج کرتے ہیں اور تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اس جوڑے نے ہتھ کڑی میں جگڑے ہاتھوں کی تصاویر انسٹاگرام پر شیئر کی تو صارفین نے دلچسپ تبصرے کیے۔ جوڑے کا کہنا ہے کہ انہوں نے مسائل کو نئے سرے سے حل کرنا سیکھ لیا ہے، لیکن دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ باتھ روم میں یہ کیسے جاتے ہوں گے۔ کہاوت مشہور ہے کہ ایک سیب روزانہ ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے، لیکن یاد رہے دوستو کہ اگر سیب جیسے صحت بخش پھل کی زائد مقدار کھائی جائے تو اس کے بھی مضر اثرات رونما ہو سکتے ہیں، کیونکہ زیادتی ہر شے کی بری ہوتی ہے۔ سیب وٹامن سی، ریشوں اور پوٹاشیم کا خزانہ ہوتا ہے اور اپنے گوناگو غذائی اجزاء کی وجہ سے جسمانی صحت پر انتہائی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں ضرورت سے زائد سیب کھانے سے جسم پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ روزانہ 1 سے 2 سیب کھانا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔
روزانہ 20 سے 40 گرام فائبر بہت ہے، تاہم اگر کوئی 70 گرام سے اوپر فائبر کھاتا ہے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ 70 گرام کا مطلب ہے کہ آپ کو 15 سیب روزانہ کھانے ہوں گے، جو بألفاظ دیگر ناممکن ہے۔ ضرورت سے زائد سیب کھانے سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے اور انسان موٹاپے کی جانب چل پڑتا ہے۔ جسم میں کاربوہائیڈریٹس بننے سے جسم اسے صرف کرنے میں لگ جاتا ہے اور دوسری جانب چربی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سیب اپنی فطرت میں تیزابی ہوتے ہیں اور اس کا رس دانتوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ غذائیت کے ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ زیادہ سیب دانتوں کے لیے یہ سافٹ ڈرنک سے زائد نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ان کا مشورہ ہے کہ سیب کو پچھلے دانتوں سے کھائیں اور پھل ختم ہونے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح صاف کیجیے۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ روزانہ 1-2 سیب کھانا دانتوں کے لیے کسی طرح بھی مضر نہیں ہے۔ جن افراد کو متلی معدے کی گرانی کی شکایت ہو، انہیں کم سیب کھانا چاہیے۔ کمزور نظام ہضم رکھنے والے اس پھل کی کم مقدار کھا سکتے ہیں، تاہم دوستو زیادتی تو ہر شے کی ہی بری ہوتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔